أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، آج پھر آپ کی خدمت میں سورہ نور کی چند آیتیں اور اس کی کچھ مختصر سی وضاحت لے کر بندہ حاضر ہوا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ان دونوں آیتوں میں کچھ گھریلو احکام، یعنی گھر میں کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے اور کن سے پردہ نہیں، ان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوش نما کپڑے پہنے جاتے ہیں، لہذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقعے سے چھپائے جو ان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے۔ یہاں پر چادر یا برقع سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص کلر ہو یا کوئی خاص کپڑا ہو وہ، لیکن ایسا کپڑا ہو جو ہمارے جسم کو اس طریقے سے چھپا لے کہ ہمارے جسم کا نشیب و فراز، اس کا اتار چڑھاؤ معلوم یا محسوس نہ ہو۔
ایسے کپڑے کو، ایسی چادر کو برقعے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، وہی مراد ہے۔ یہاں پر کوئی خاص کپڑا یا کوئی خاص کلر مراد نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ برقعے کے لیے ایسے کپڑے استعمال کیے جائیں جو بہت زیادہ بھڑکدار اور بہت زیادہ مزین اور سجے ہوئے کپڑے نہ ہوں۔ اسی طرح ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے، یعنی بدن کا کوئی حصہ بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یعنی الگ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی خود سے ایک دم کھل گیا، خود سے ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بدن کے حصے کو کھول کے رکھنا، بے پردگی کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ تفسیر ابن جریر کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھی ہوئی ہے کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنے پڑے تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، یعنی اگر کپڑا چہرے سے یا ہاتھ سے ہٹانا پڑ جائے تو اس آیت نے اس کی اجازت دی ہے کہ چہرے سے اور ہاتھ سے کپڑا ہٹا سکتے ہیں، چہرے کو اور ہاتھ کو کھول سکتے ہیں، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے، یعنی عام حالات میں یہ ہے کہ چہرہ کو بھی چھپا کر رکھے، لیکن اگر مجبوراً کہیں پر چہرہ کھولنا پڑے تو چہرہ کھول سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ سمجھ میں آیا کہ چہرہ کو کھولا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، البتہ صرف ضرورت کے مواقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالت میں بھی مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح ان افراد کی فہرست یہاں پر دی جا رہی ہے جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، یہاں پر آیت میں آیا تھا کہ عورتوں سے عورتیں پردہ نہ کریں، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں ان سے بھی پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتی تھیں، اس لیے امام رازی اور علامہ آلوسی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے، یعنی مسلم عورتیں ہوں یا غیر مسلم عورتیں، اگر وہ آپ کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، آپ سے ملتی رہتی ہیں تو ان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان عورتوں کا آپس میں پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح باندیاں اور غلام جو ان کی ملکیت میں ہوں، مسلمان عورتوں کی ملکیت میں ہوں، اس کو بھی، یعنی باندیاں اس کا تو ظاہر ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء نے غلاموں کو بھی اسی میں شامل کیا ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ یہاں پر غلام سے مراد وہ غلام ہیں جو پہلے زمانے میں جنگ کے دوران قید کر کے لائے جاتے تھے، اب کے دور کے غلام نہیں ہیں، اب کے دور میں غلام نہیں پائے جاتے، اب تمام آدمی آزاد ہیں۔ اسی طرح قرآن میں تابعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے تابع ہوں۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بے عقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی گھر والے کے اس لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ وہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کے طفیلی بن کر کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے اور کھانے کے سوا انہیں کسی سے سروکار نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی چیز کو ادھر ادھر وہ دیکھتے نہیں تھے، بلکہ صرف ان کو کھانے سے مطلب ہوتا تھا، ان کو کھانا ملنا چاہیے، اور نہ ان میں کوئی جنسی خواہش ہوتی تھی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ نوکر چاکر ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہیں رہا۔ اسی طرح وہ نابالغ بچے جن کو ابھی مرد عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، ان بچوں سے بھی عورتوں کو پردہ نہیں ہے، لیکن اگر بچے کے آثار سے، اس کے عمل سے، اس کے حرکت سے محسوس ہو جائے تو پھر ان بچوں سے بھی پردہ کیا جائے گا، ان بچوں سے بھی پردہ کیا جائے گا، چاہے جائے کہ وہ بچے بہت ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ یعنی اسی طرح اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے تو
اس طرح نہ چلیں کہ پازیب کی آواز سنائی دے یا زیوروں کے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر محرم مرد سنیں۔ تو ایسے مقامات پر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلے، محفوظ کر کے رہے۔ اور ان تمام چیزوں میں عورتوں کی ہی حفاظت ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی طرف غلط نگاہ سے یا غلط ارادے سے نہ دیکھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کرے اور محفوظ تصور کرے۔ اسی لیے اسلام نے ان کے لیے یہ تمام قاعدے بیان کیے ہیں، اور مردوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں کہ مرد بھی اپنی نگاہ نیچی کر کے رکھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔